بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود اور الہ کو کہ شاید ان کو مدد پہنچے، وہ نہ کسی کی مدد کر سکیں گے اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اب آپ غم نہ کھائیں ان کی بات سے، ہم جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں۔ یہ ارشاد پاک تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کون سا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے، جس پر متقی بنا جائے اور دنیا کی زندگی گزاری جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ہولناک عذاب نار سے نجات حاصل کی جائے۔ شیطان نے اپنے لوگ کھڑے کر دیے جو نام تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں، مگر کام وہ سارے کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر بھی وہ لوگوں کے رہبر ہیں اور پھر ایسے غلیظ رسومات وہ کرتے ہیں کہ بالکل بت پرستوں کی دوسری تصویر بن جاتے ہیں۔ مالک الملک نے اس ارشاد پاک میں یہ واضح کر دیا ہے کہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کی غلامی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک و خالق ارض و سما و معافیہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، علیم و بصیر سمیع ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ میری غلامی تب قبول ہوگی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو گے، پھر میں تمہاری عبادت محبت قبول کروں گا، تمہاری لغزشیں معاف فرما کر جنت و فردوس میں تم کو جگہ دوں گا۔ شیطان چونکہ بہت چلاک دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے مخلوق کو گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کو اس وہم میں ڈال دیتا ہے کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی مقبول بارگاہ رب العالمین ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی مقبول ہیں، لہٰذا ان کے فوٹو یا بت بنا کر ان کے سامنے عرض ہی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح بیس سے پہلے مشرکین پرانے بزرگوں کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے اور مالک الملک کی عبادت بھول گئے تھے۔ یہ ارشاد پاک ہوا کہ بے وقوفوں، جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کرو، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور پھر ان کو ہی پوجتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل جب ایمان لائے تو ان کے والد اسی طرح پرانے بتوں کو پوجتے تھے اور سمجھانے سے نہ مانتے تھے۔ حضرت معاذ نے ایک رات بت کو اوندا گھرا کر کرسی اس کے اوپر رکھ دی۔ صبح جب والد پرستش کے لیے آئے تو دیکھ کر بہت خفا ہوئے اور پھر بت کو سیدھا کر دیا۔ کچھ دن بعد حضرت معاذ نے رات کو جا کر بت کو غلاظت مال دی اور پھر گرا دیا۔ صبح پھر والد بہت خفا ہوئے اور بت دھو کر اس کے پاس کلہاڑی رکھ کے اب اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو اسے ختم کر دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رات کو بت کو اٹھا کر ایک رسی سے باندھ دیا، ساتھ ایک مردار کتا باندھا، بت کی ناک کاٹی اور ایک گھڑے میں لٹکا دیا۔ صبح والد آیا تو بت تلاش کرنے کے بعد اسے رسی کھینچی تو ساتھ مردار کتا بھی تھا، تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ بت بے وقت ہے اور اسے وہیں پھینک دیا۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سمجھانے ہمیں آئے ہیں کہ عبادت کے لائق وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ملک ہے۔ اگر آپ لوگ ان کا حکم چھوڑ کر کتنی ذلت میں پڑے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آئی اور وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے اور شیطان کے حملے سے بچ گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی شیطان اپنی چال چلتا ہے، ایسے لوگوں کو اس نے رہبر بنا کر رکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف خود بھی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ شیطان کے شکار میں ہیں جو یہی نصیحتیں دے کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب بناتے ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جس کے لیے حکم ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بارگاہ الہی میں قبولیت کا سبب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب کافر ہے، تو حاضرین مجلس زندگی کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی انسان شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے، اور یہ سمجھ اس کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو کر یاد الہی کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ اس بات کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔